السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی کلاس میں ہم اسلامیات لازمی کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے تحت کورس کو پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انفال میں سے ہم الدرس الثانی با تک پہنچ چکے تھے، اور الدرس الثانی با میں ہی ہم نے چند آیات کا ترجمہ مکمل کیا تھا اور چند آیات کا ترجمہ رہتا تھا۔ الدرس الثانی با میں سے چند آیات مبارکہ کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا تھا اور چند آیات مبارکہ کا ترجمہ ابھی رہتا تھا۔ اس میں آیت نمبر 41 یعنی جو مال غنیمت کے متعلق ہے، آج اس کو ذرا ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا مگر اس کی تشریح نہیں ہو سکی، کلاس مکمل ہو گئی تھی۔ آپ سب بچے اپنے سامنے الدرس الثانی با آیت نمبر 41 کو کھول لیجیے۔ پچھلی کلاس میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ مال غنیمت مسلمانوں کے پاس غزوہ بدر میں جب پہلی مرتبہ آیا تو اس کی تقسیم کا چونکہ ابھی تک حکم نازل نہ ہوا تھا، تو جو حکم پہلے سے موجود تھا مسلمانوں نے اس کی تقسیم کا وہی حکم سمجھا اور اسی پر عمل کرنے لگے۔ پھر اس موقع پر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا اس کی تقسیم کا حکم بتا دیجیے، تو وہاں پر اس کا اجمالی حکم نازل ہوا ہے سورہ انفال کی پہلی آیت میں۔ یہاں اس کی تفصیل ہے کہ مال غنیمت کو کل 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں یوں ایک چارٹ سا بناتا ہوں اس کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے۔ یہ جو میں ابھی آپ کو مثال دینے لگا ہوں یہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ میں مثال دوں گا 100 روپے سے سمجھانے کے لیے کہ کسی جگہ پر مجاہدین گئے، جہاد کیا اور وہاں سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا، اور وہ مال غنیمت مثال کے طور پر 100 روپے تھی۔ وہ مال غنیمت کی رقم کیا تھی؟ 100 روپے تھی۔ اب آپ نے اس مال غنیمت کے برابر 5 حصے کرنے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یوں وہ یہ تمام مال غنیمت ہے، اس کے ہم نے 5 حصے کیے، تو مجھے بتائیے اس کا ایک حصہ کتنا بنے گا؟ 5 کو اگر 100 کو اگر ہم برابر 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ 20 کا بنتا ہے، ایسا ہی ہے؟ یہاں تک 20، یہاں تک 40، یہاں تک 60، یہاں تک 80 اور یہاں تک 100، ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ موجود ہے وہ ہمیں صرف اس حصے کی تقسیم بتاتی ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ہمیں قرآن مجید اس حصے کی تقسیم بتاتا ہے۔ کیسے؟ آپ ذرا ترجمے پہ غور کیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پڑھیے ترجمہ آیت نمبر 41 شروع سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان رکھو جو چیز تم کفار سے مال غنیمت کے طور پر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ خدا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ تو آپ کو کتنا حصہ بتایا گیا؟ 5واں حصہ۔ یعنی ہم نے کل کے کتنے حصے کیے؟ 5، 1، 2، 3، 4، 5، اور آپ کو مال غنیمت کی تقسیم اس حصے کی بتائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے یہ پہلا حصہ، یہ دوسرا حصہ، یہ تیسرا حصہ، یہ چوتھا حصہ، یہ 5واں حصہ۔ یہ جو 5واں حصہ تھا اس کو مزید بتایا گیا اس کو کیسے آپ کو تقسیم کرنا ہے۔ ایک حصہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک حصہ مسکینوں کے لیے، اور ایک حصہ مسافروں کے لیے۔ تو جو 5واں حصہ ہے اس میں کس کس کو کتنا حصہ ملے گا وہ ہمیں بتایا گیا۔
اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل مال غنیمت کے 5 حصے کیے تو یہ جو 4 حصے ہیں جو کہ کل ملا کر تقریباً سمجھانے کے لیے 80 بنتا ہے، یہ ہو گئے مجاہدین کے۔ وہ مجاہدین جنہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا تو مال غنیمت کے 4 حصے ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے، رہ جائے گا ہمارے پاس ایک حصہ، اس ایک حصے کے پھر مزید 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، ایک یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں اور ایک مسافروں کے لیے ہوگا۔ یہ قرآن کریم نے مال غنیمت کی تقسیم بیان کی ہے۔ امید ہے آپ کو مال غنیمت کی تقسیم اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو پاس پیپر میں اس کا ایک MCQs گزرا تھا، اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ وہ MCQs میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں۔ MCQs یہ ہے، مال غنیمت کے حصوں میں سے 4 حصوں کے حقدار ہیں۔ مال غنیمت کے حصوں میں سے 4 حصوں کے حقدار ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے مال غنیمت کے حصوں میں سے 4 حصوں کے حقدار کون ہیں؟ آپ سلام، رشتہ دار یا یتیم یا مسکین یا مسافر یا مجاہدین؟ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ 4 حصے تو کس کو ملے؟ مجاہدین، جو کہ یہاں قرآن میں واضح طور پہ نظر نہیں آتا۔ تو قرآن میں چونکہ اجمال ہوتا ہے، اجمال یعنی تفصیل طلب، وضاحت طلب، تشریح طلب، کہ جو وضاحت اور تشریح اور تفصیل کے بعد سمجھ آ جائے، تو قرآن نے 5ویں حصے کا اشارہ کیا، مطلب 4 حصے مجاہدین کو ملیں گے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی آیت بارکہ آیت نمبر 42 ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت غور پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے آیت بارکہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ یہاں پر اس آیت بارکہ میں تین گروہوں کا، 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ ایک کو کہا گیا عدوۃ الدنیا، یہ کون ہے؟ دوسرے کو کہا گیا عدوۃ القصوى، یہ کون ہے؟ تیسرے کو کہا گیا الرکب، تو یہ کون ہے؟ اب ذرا آپ کو ایک نقشہ میں بناتا ہوں تو جس کے ذریعے سے آپ کو اس سوال کا جواب بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ مدینہ المنورہ کا شہر، یہ مشہور تجارتی راستہ، یہ بدر کا میدان، اس طرف آپ کو بتا دیا یہ مدینہ ہے، یہ آپ کو بتا دیا بدر ہے، اس طرف مکہ المکرمہ ہے اور اس طرف
طرف ملک شام ہے۔ اب 3 جماعتیں یہاں پر کون کون سی تھیں؟ ایک جماعت کا نام ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے، ایک جماعت کا نام ابو جہل کا جنگی لشکر ہے، اور ایک عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے کہ جس کی تعداد 313 ہے۔ اب یہاں پر 3 قرآن کریم نے 3 لفظ استعمال کیے، عدوۃ الدنیا، عدوۃ القصویٰ اور رکب۔ معنی تینوں کا کیا ہے؟ عدوۃ الدنیا، عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، طرف، دنیا مطلب ہوتا ہے قریب، تو عدوۃ الدنیا قریب کا کنارہ، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسرا ہے عدوۃ القصویٰ، عدوہ مطلب کنارہ، قصویٰ دور یا اس پار، تو عدوۃ القصویٰ دور کا کنارہ، اور رکب کا مطلب ہوتا ہے قافلہ۔ تو یہ تینوں کے نام ہو گئے۔ اب ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا یہ مکہ مکرمہ سے چلا تھا تجارت کی غرض سے ملک شام، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے اس کو مکہ مدینہ منورہ کے کچھ حدود کے باہر ہی شک ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تجارتی قافلے کو پکڑ لیا جائے، لہٰذا اس نے ایک اور راستے کو اختیار کیا جو مدینہ کے پاس سے گزرتے ہوئے، نہر کے کنارے سے گزرتے ہوئے دوبارہ پرانے راستے کی طرف ملتا تھا۔ یہ ہو گیا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ اور ان کو روکنے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے لشکر اس مشہور راستے کی طرف روانہ ہوا اور میدان بدر میں پہنچا، جس کے اندر 313 لوگ تھے، جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، جو یہ آپ کو بتایا۔ اور ابو جہل کا جنگی لشکر جو تھا وہ جب ایک شخص جس کا نام زبزب غفاری تھا، اس نے ابو سفیان کا پیغام مکہ پہنچایا کہ اس کے تجارتی قافلے کو پکڑے جانے کا خوف ہے، لہذا ابو جہل تک یہ جب خبر پہنچی تو اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا جنگجو لوگوں کا، اور وہ اس میدان بدر کی طرف چل پڑے اور پہلے پہنچ گئے۔ اب میدان بدر میں 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک اس طرف 1000 کا لشکر ہے جس کو گائیڈ کرنے والا، لے کر چلنے والا سپہ سالار ابو جہل ہے، ایک دوسری طرف 313 کا لشکر ہے جس کے قائد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں 313 کی تعداد ہے، اور ایک تیسرا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے جس نے راستہ بدلا ہے۔ اب قرآن اس موقع پر کہتا ہے، ترجمہ اس آیت کا، جب تم قریب کے کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا، تو بتائیے کہ اس میں سے کس کی طرف کیا اشارہ ہے؟ جب تم قریب کے کنارے پر تھے، اس سے مراد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 313 صحابہ کرام، بدر کے صحابہ کرام، یہ اس سے مراد ہوا۔ تو عدوۃ الدنیا کا مطلب سمجھ آ گیا کہ اس کو کہا گیا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو کہا گیا ہے۔ عدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پر، تو مدینہ سے دور کے کنارے پر ابو جہل کا جنگی لشکر تھا، جنگ بدر میں موجود، اس سے یہ مراد ہے۔ اور وہ قافلہ جو نیچے کی طرف تھا اس کو ارقم کہا گیا، اس سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آیت مبارکہ کا ایک دفعہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ وَلَوْ تَبَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي
यहाँ से भी इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम इसको मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।